Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Please settle down. I welcome you all to the plenary session. اور یہ جو پلینری سیشن ہے یہ ہم نے کافی سوچ کے فیصلہ کیا کہ جو سب سے اس وقت برننگ ایشو ہے آفتھلمولوجسٹ کا پورے پاکستان میں، لیٹس ٹیکل دیٹ اینڈ وی شوڈ get the opinion of our panel as well as everybody present in the audience so that we can come up with a strategy with which we can start injection of statins again. Before the plenary session starts, OSP Federal always has a memorial lecture in memory of Lieutenant General Shaheed Mushtaq Ahmed Beg. He was our teacher, our mentor, and I would request Major General Mazhar Ishaq to come to the rostrum and deliver the lecture, which is memorial lecture for Lieutenant General Mushtaq Ahmed Shaheed. Major General Mazhar Ishaq, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is our tradition, as Shehzad was very much has talked about this, that we always have a lecture on Lieutenant General Mushtaq Ahmed Beg Shaheed. And I'm just going to start off with the history of Avastin in Pakistan on this. I was just going to go through, for those people who have got knowledge, the newcomers, that what has been going around. I think so. These are the panel. For this technical hitch, as Lieutenant Mushtaq Ahmed Beg was my mentor, my teacher, and I think so most of the people who are of my age will remember him and have some very loving memories with him, either as a colleague or as a student or as a junior to him. I'm just going to recall the few things which we had. Can you have the next slide, please? He was born in Chakwal district in December 1951. He graduated from King Edward Medical College with MBBS degree in 1974. 2 years later, he was granted military commission and was inducted in Army Medical Corps, where he completed his grading along with MCPS and FCPS in a very early part of his career. He, with his time spent over there, he also went to Saudi Arabia for a tenure over there for a couple of years, and then he came back to Pakistan and to the Pakistan Army, where he elevated himself to the rank of Major General, becoming the principal of Army Medical College, and later on became Surgeon General and became promoted to the rank of Lieutenant General. I don't know. This is not working. इसको जरा आगे चलाएंगे? नहीं, हो ही नहीं रही, आगे नहीं हो रही, ना पीछे हो रही है. Unfortunately, on 25th of February 2008, Lieutenant General Mushtaq Ahmed Beg vehicle was targeted by a suicidal bomber, and he was martyred, and that is how we always remember him. His contribution to next slide, to not only to the army but to our of OSP is great. I still remember that when General Akbar was sitting with us, he was asked to become president of OSP Pindi. He just declined just because of his commitment, and but otherwise I still remember, even on the very early days, he always used to be the member and used to join us in all of the Ophthalmic Society of Pakistan meetings.
with this, I'm just going to take a few minutes just to talk about what is we are going to talk about, and that is the evolution of Avastin in Pakistan and how we have been going through it. And just in a couple of minutes, I'm going to talk about this thing. As we know, bevacizumab is one of those chemicals or a drug which has been used for colorectal carcinoma since its inception, and it has been used as systemically also. And we all know about intravitreal dose and its use as an anti-VEGF agent, but it was an off-label use of it since its inception all over the world. And that is the most important point which I want to tell. And I'm going to also talk to you that how we have come to this, and any studies till now have not shown it to be inferior to any of the trademark drugs available in the world at the moment. This is true to all the lines. We don't have to go into the footnotes. We can have a discussion on this thing, but Avastin has still shown that it is still worthwhile. It is still the mainstay of medical retina therapy. Uses its we have talked about its efficacy and safety, frequency of treatment, the possible application of treat and extend, and also the role of other drugs into it. But we all have a very good understanding of VEGF pathways since 2004, and which has not dwelled much regarding its usage. We know that the drug is available and is a 4 ml, which is dose we have to calculate, and is normally used as 1.25 milligram per 0.05 ml. We use it from a larger bottle of Avastin and keep it at 4 degrees centigrade for only 2 weeks after it's been divided into smaller dose for intraocular use. I have taken it out without any change from my presentation, which I did in 2011 or 10. So it still holds on. And since before, whatever we are going to talk about it, I can vouch upon this thing that this is what was being done all over the world in different countries. The safety has always been a question, and this has always been taken up by the bigger companies to how to utilize it. This has been known fact that it does not lose stability when stored at 4 degrees centigrade, may be used for a week by direct withdrawal from the vial. And this is not my presentation now. This is what I was about 15 years ago also. Stability of Avastin repacked in individual 1 ml single syringe and stored at different conditions. It was found out, this is a study which shows that the stable under sterile condition for 3 months at 4 degrees centigrade and 7 days at room temperature exposed to indirect light. A brief exposure of the drug to indirect UV radiation proved detrimental to drug stability. So these are the findings which is not today. So it's an unbiased report 20 years, 15 to 20 years ago, when it was decided whether we can use it as an off-label drug. So this is what I'm trying to emphasize. And I'm just going to go for a few minutes about the history of the drug. In USA, it was started in 2004. I still very vividly remember, and I'm going to talk about this thing, that I had one patient, and he was a mother of a ophthalmologist who was doing an internship in Wilmer Eye Institute, a fellow of seeing Professor Meher sitting here from Aga Khan Medical College. His name is Mahmood Shah. And his mother, and I was there on a visit to UK, and the first thing, USA, Wilmer Eye Institute, and I'm just going to talk about this thing, that there's a professor known as Peter Campichario who was working on this drug, along with another gentleman, Rosenstein in Miami, and they have found out that this thing, and they said, we will not ask you to use this drug as a intravenous dose because it got a lot of side effects, but we are planning to make it to give intravitreal injections. And that was the first time which I came to know about this drug. And then at that time, when there was no other drug, this drug was being made in the compounding pharmacies of USA as a single dose to be used for 2 weeks. So I have seen it myself, and with that, when it was made,
we transported the first injection. The 3 injections came just because we wanted to be sure that it is not destroyed or something like that. And that was transported on a cold chain from USA to Pakistan, where we injected this injection for the first time in the eyes of Dr. Mahmood Shah's wife. She is still, mother, sorry, and she's still alive. Professor Mahmood Shah is now a professor in USA, and that is how the journey started off. And I still remember, I got a phone call from Sharif Ashwani, ye dawai kis tarah chalegi, kis tarah se banayenge, and that is how we started off. And the problem which we found over here was the transportation of Avastin in Pakistan. There were only 2 people, Agha Khan started making it and Shaukat Khan making it. But when we started off, we found out that the cold chain was not being maintained. It was not possible. Those who were transporting from Lahore to Pindi, they were doing it in thermos and things like that. So we said it. And at that time, I still remember going to a conference in USA in which we had a lot of Indians, and there this was all decided that it is possible to utilize it from one vial, use it and destroy the rest of it in one day, or you can even use it. And these are the points which I have been telling. The maintenance of cold chain is the most important. Use of Avastin direct from whale is a very pertinent, being utilized all over the world. And still, the main problem with this drug is that you have to say it is an off-label use. And I will give you an example, and to finish off my speech, that I was in USA, and that was in 2004, in which there was an uproar that why not Genetic, Genetic was the company which was making if you remember, it was Lucentis, which is now Patricia, has now been called Patricia. They said they are not going to patent Avastin at all. And they said, because we have spent money on it, so we are not going to. And they did not let any head-to-head trial between the 2 drugs for next 15 years, till the patency was there. And the only reason was the economical reasons. Economy was the point, the cost was the point, and they were selling Lucentis at that time in USA for $2,000, while the cost of making Avastin at that time from the compounding pharmacies were $25 to $35, going to different areas. But still, the companies had such a good hold that they did not allow FDA to come up with any single head-to-head trial with all these companies. So this is the important thing, is that this drug is still there, and I still feel, and we in Armed Forces Institute of Ophthalmology have been utilizing it for the last 15 years with very good results since the day one, and still been utilized since this disaster which has happened. And from this, I think so I will ask the panelists to come over, and I will ask Shehzad to take over today. Thank you very much. Thank you very much, sir. Before we move forward, our patron, General Mustafa Kamal Akbar, has some interesting facts about General Mushtaq's life. Sir, I would request you, sir, ko mic udhar hi de dijiye. I want to go backward a little bit earlier from what General Mother said. Mushtaq Saab did his house job in surgery at Mayo Hospital. And then he joined the army. He started grading in surgery. And he didn't know the army method that either you said yes, sir, or you should keep quiet. So when people would discuss something, Mushtaq would make his comment, and a lieutenant colonel would snub him repeatedly. So he went and spoke to the higher person. And in the army, the higher person always supports the senior person. So Mushtaq got fed up, and at lunchtime he was talking to his colleagues that I'm going to leave the army. Idhar badi mushkil hai. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ جی یہ بات ہے. انہوں نے کہا جی آئی میں جاؤ, وہ لوگ ویکینڈ پہ موٹر سائیکلوں پہ پیر سہاوا جاتے ہیں. And after that he came to me and asked me, may I join? So I was very doubtful. And if he couldn't manage a general surgery, ہمارے ساتھ کیا ہوگا. But to the best of my knowledge, I never heard Mushtaq say anything loud
and we had never had anything loud to say to him. And that's how he came into ophthalmology, from general surgery to ophthalmology. Thank you, sir. With this, we begin the plenary session, which is on Avastin. First of all, I would request the chairman of this session, Professor P.S. Meher, to please take his chair. I would then request the co-chair, Professor Javed Chaudhary. Sir ने कुर्सी ना छोड़ने का फैसला किया, सर की कुर्सी भी साथ ही नहीं है. And I'll be moderating the session. इधर लगवा दीजिए 3 कुर्सियाँ. The honorable panel for this session, Professor Asad Aslam, sir, kindly take your seat here. आप बल्कि उधर वो एक खाली मेजर जनरल मजहर इसाक सर इधर आ जाइए. सर सर ठीक नहीं वो और लोगों ने Professor Rashid Kamar, I think he has not reached as yet. Professor Huma Kiani Sehgal, madam, please take your chair here. Professor Sanaullah Jan. बस ठीक. Professor Muhammad Moin, Dr. Hina Khan, and Dr. Saifullah Tareen. Dr. Saifullah Tareen hai idhar? I'll very briefly go through the events that actually happened. Maybe since actively मुझे सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो मैंने कुछ जगहों से इनको इकट्ठा किया. Maybe I'll be missing something. What happened was that about 60 people had endophthalmitis following injection of bevacizumab, और ये लाहौर में, मुल्तान में, कसूर में, इन areas में हुआ. On 27th of September, the Punjab government banned the use of Avastin after this news reached the government quarters, and the badge of Avastin जो उस वक्त चल रहा था, that was banned for an indefinite period of time, till the time they said we are going to check the injections for any contamination in them. जो product गई थी जिससे injection जो लगे थे, that was ये जो ऊपर नज़र आ रही है, which was being dispensed at some unauthorized place and was being sent to different cities. जो actual Avastin का जो ampule था, that was ये जो 3 badge इसमें लिखे हुए हैं, ये 3 थे, और ये भिजवाए गए थे for checking for contamination to different laboratories in Lahore as well as Karachi. On November 1st, the Punjab government decided to lift the ban on the use of Avastin जब इनकी reports आई, and it was known that all the 3 badges were fine. There was no contamination in those original injections. The eye injection was declared safe after quality, safety, chemical and other tests at Lahore and Karachi labs. This is what the sources said according to the news. So the ban was lifted, but to ensure the safe administration of bevacizumab injection, the Punjab Drug Control Directorate issued advisories to distributors, wholesalers, retailers and medical professionals. वो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा. और ये कुछ गाइडलाइंस जिसमें ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट भी शामिल थे, उन्होंने मिल के कुछ गाइडलाइंस बनाई रिगार्डिंग द डिस्पेंसिंग एज वेल एज इंजेक्शंस ऑफ Avastin. On 2nd of January, we received this letter जिसमें जो लाहौर OSP प्रेसिडेंट को भी ये लेटर गया था, और उन्होंने फिर इसको डिसेमिनेट किया थ्रू आउट दी OSP, जिसमें ये लेटर अभी वो ज़रा लगा दें जी, हेल्थ कमीशन का. नहीं वो सर उसमें सिर्फ सेलिएंट पॉइंट्स दिखा देंगे.
چلیں وہ اس پہ پوائنٹس ہم آگے ڈسکس ہی کر لیں گے, چلنے دیں اسی کو جی, اسی کو چلنے دیں جی. نیکسٹ کر دیں, وہ جا نہیں رہا, نیکسٹ وہیں سے کر دیں. نہیں وہ اس پہ ہے نہیں, ٹھیک ہے. جو گائیڈ لائنس بنی تھیں ان پہ اب ہم ڈسکشن بھی کریں گے. جو سارا پینل ہے اس میں موسٹلی لوگ اس میں شامل تھے. جو اس میں جنرل کنسرنس تھیں ریگارڈنگ دیٹ گائیڈ لائن کہ دیر واز اے کمپلیٹ بین آن ٹرانسپورٹیشن آف اویسٹن, یعنی جہاں پر جس او ٹی یا جس فارمیسی میں وہ بنے گا وہاں سے اٹ کی ناٹ گو آن روڈ. تو اس میں تھوڑا سا کنسرن یہ تھا کہ جو چھوٹے شہر ہیں یا جہاں پر ود ان دا سٹی اتنے اکٹھے ویسٹرن نہیں لگتے تو اس کو کس طرح سے کیا جائے کہ چلیں اگر لاہور سے ملتان جانے میں ایشو ہے یا قصور جانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور کولڈ چین مینٹین نہیں ہوتی, تو کیا ود ان ون سٹی جیسے راول پنڈی ہے یا لاہور ہے یا پشاور ہے یا کراچی ہے اس میں اس کو الاؤ ہونا چاہیے, اور اگر ہونا چاہیے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. پریپیرنگ اینڈ ڈسپینسنگ میں جو لیٹر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے آیا, دیٹ مینشنڈ دیٹ اٹ ول اونلی بی پریپیئرڈ اینڈ ڈسپینس, جو اس کی ڈوزز بنانی ہے ویئر دیر از لیمینر ایئر فلو سسٹم ISO کلاس 5 اور بیٹر. اب اس کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں کیا ریشنل ہے, انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں ریگارڈنگ دی اینٹی ویجف, وہ ابھی ہم ڈسکس کر لیں گے. دا تھرڈ تھنگ واز ٹو سیف گارڈ دی آفتھلمولوجسٹ. ابھی بھی اگر ہم سارا کچھ فالو کریں اور ہم ویسٹن لگانا شروع کر دیں فالوئنگ ایوری گائیڈ لائن وچ ہیز بین گیون ٹو اس, اینڈ آف تھلمائٹس تو پھر بھی ہو سکتا ہے. سو واٹ ایف اینڈ آف تھلمائٹس اگین اکرز, ایک دو جگہوں پر کچھ انسیڈنسز بھی ہوئے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو کس طرح سیف گارڈ کریں گے دیٹ وی فالوڈ ایوری تھنگ. اب لیمینر ایئر فلو تو ہمارے پاس وٹریو ریٹنل سرجری یا کیٹریک سرجری کے لیے بھی آپریشن تھیٹرز میں اویلیبل نہیں ہے, تو پھر صرف ویسٹن کے لیے جو ہم نے لگانا بھی سب سے کم لوور انکم گروپ والوں کو ہے, ان کے لیے کیا ہم ایسی جگہ بنا سکتے ہیں جہاں پر یہ سارا کچھ اویلیبل ہو. فالوئنگ دس ڈیبیکل جو پرائسنگ تھی باقی اینٹی ویجفس کی وہ دونوں بڑھ گئیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جہاں پر ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا اور ہمت کر کے, کیونکہ یہ تو ریالٹی ہے دیٹ دیر آر اے لاٹ آف پیپل ہو ریکوائر اینٹی ویجفس, and people are going blind and will go blind if anti-VEGF is not given to them on whatever regime that is required for their eyes. تو pricing جو باقی کی ہے that went up. اب وہ اس سے کیا ہوا کہ جو اس طرف جانے والے تھے وہ بھی percentage of the patients کم ہو گئی, تو again ان کی blindness کی طرف چلے گئے. Third issue is کہ if we divide the doses of ranibizumab and aflibercept, تو بات تو وہی ڈسپینسنگ کی آ جاتی ہے. تو آر وی لیگلی کورڈ ان ڈوئنگ دیٹ کہ ہم ان کو بھی اگر کم ڈوزز میں بنائیں اینڈ سم تھنگ ہیپنس, دین کین وی لیگلی جسٹیفائی کہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہوا اینڈ دیٹ از الاؤڈ, اور دی اوریجنل کمپنی وڈ دیٹ اسٹینڈ بائی دا فیکٹ دیٹ وی آر ڈیوائڈنگ دا ڈوزز. ہم تو مریض کی بہتری کے لیے کریں گے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس میں کسی میں انفیکشن ہوتی ہے تو واٹ وڈ بی دا situation of that ophthalmologist if God forbid that happens. So I would request the panel for their opinions regarding these concerns, اور یہ وہ concerns ہیں جو گائیڈ لائنز آئی تھیں ان میں سے یہ ان کا خلاصہ ہے. So I would start with sir, آپ سے شروع کریں گے پروفیسر اسد اسلم, because he was part of the team, and I would request all the panelists to be very brief to the point تاکہ ہم آڈینس کا بھی جو پوائنٹ آف ویو اور ان کے جو کنسرنز ہیں وہ بھی پھر آپ لوگوں سے ہی ڈسکس کرائیں گے. سر ادھر سے ہی کر لیجیے. تھینک یو ویری مچ. میں تھوڑا سا بریف بتا دوں آپ کو کہ یہ گائیڈ لائن بنی کیوں, کس بیس پر. آپ کو پتہ ہے کہ دیر واز 72 کیسز ان پنجاب جو ہو گاٹ اینڈوسرمائٹس, اینڈ دیر واز 3 کیسز جن کو بائیلیٹرل دیا تھا اینڈ دے بیکیم بلائنڈ ایز ویل. تو گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی انیشیل پروب کرنے کے لیے, جس میں میں تھا, معین صاحب تھے, اور بھی تھے, ہم نے قاسم کو بھی انوالو کر لیا ہے. اینڈ وی ریکمینڈیڈ دیٹ دس از ناٹ اے فالٹ آف اینی آف دا آپتھلمولوجسٹ, دیر از سم تھنگ رانگ ود دا انجیکشن. پھر گورنمنٹ نے اپنے طور پر پروب کیا کہ ہوا کیوں. انہوں نے جب پروب کیا تو پتہ چلا کہ جو وینڈر ہے اس نے جو انجیکشن بنا کے وہ کولڈ چین مینٹین نہیں کی, اس نے بادامی باغ جا کے وہاں پر اور ایک جو کوچ اسٹیشن ہے وہاں پہ جا کے جمع کرائے, اور وہ جمع ہونے کے بعد اس کوچ پر گئی اور وہ
پہلے ڈلیور ہوئے ملتان, پھر وہاں سے گئے کھانے وال سے گئے کیا نام ہے اس کا, صادق آباد, ایک انجیکشن کی. اور ان دنوں میں بارشیں بھی ہو رہی تھی اور وہ بارش کا پانی بھی پتہ چلا کہ کوچ کے اندر چلا گیا. اینی وے پتہ چلا کہ دس واز اے کنٹیمنیشن اینڈ دا وینڈر واز رسپانسبل. اس کے بعد ہم نے ایک اور کمیٹی بنی جس میں گورنمنٹ نے ہائی لیول ایڈیشنل چیف سیکرٹری وغیرہ آئے, سب کچھ آئے. وہاں پر ایشو ریز کر دیا کہ دس از آف لیبل ڈرگ, تو وی کین ناٹ الاؤ, ہم گورنمنٹ کو لکھ ہی نہیں سکتے. تو پھر ایک سب کمیٹی بن گئی جس میں جلیل صاحب نے ہیڈ کیا, اور پھر انہوں نے فون کیا اپنے بیٹے کو اسد جلیل کو مانچسٹر میں کہ سپریم کورٹ آف یو کے کا ڈیسیجن ہے کہ آف لیبل ڈرگ یوز ہو سکتی ہے اٹ از گیونگ بینیفٹ ٹو سم ادر اسپیشلٹی. ہم نے یہ بھی پوائنٹ ریز کیا تھا جی کہ ڈسپرین از اونلی فار ہیڈ ایک, وائی اٹ از بینگ یوز بائی کارڈیولوجسٹ فار کارڈیک پرپز. بٹ آرگومنٹ کر کے اینی وے دے ور کنونسڈ. اس کے بعد جو فائنل کمیٹی نے کہا کہ ہم اس کو اجازت دے دیتے ہیں آف لیبل کی, کو گول مول سا کر کے انہوں نے جاب دے دیا کہ آپ کر لیں, لیکن ایک کنڈیشن لگا دی کہ لیمینل فلو کی. اور پہلی کنڈیشن تو یہ تھی کہ تھیٹر کے اندر ہوگا. بہرحال اب جو فائنل ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ تھیٹر کے پریمیسز میں فارمیسی اگر ہے آپ کے ود ان دا ہاسپٹل آف دا فارمیسی, ود ان دا پریمیسز آف دا ہاسپٹل, وہاں جو فارمیسی ہے وہاں پر لیمینل فلو ہوگا تاکہ باقی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکے, دوائیوں کے لیے. وہاں سے پیک کر کے صرف وہاں سے ڈائریکٹ آپریشن تھیٹر میں ٹرانسپورٹ ہوگا, لیکن دیر ول بی نو ٹرانسپورٹیشن آؤٹ سائڈ دا ہاسپٹل. اب فائنلی یہ 9 تاریخ کو یہ فائل ود دیز ریکمنڈیشن سے پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر کو پہنچ گئی ہیں, اور وہ جو ٹائم لگتا ہے, ہفتہ لگتا ہے, 8 دن لگتے ہیں, 10 دن لگتے ہیں, تو پروبیبلی دے ول بی اپرووڈ. So there will be no transportation outside the hospital. There will be a laminar flow in the pharmacy, within the premises of the hospital, adjacent to the operation theatre. اور باقی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک دن فکس کر لیں جس میں سارے اسی دن پیشنٹ کو بلا کے آپ ایک دن فکس کر لیں, آپریشن نکالیں, کیونکہ ایک جو 32,000 کا جو ٹیکہ ہے اس سے 18 انجیکشن بنتے ہیں, اور جو 54,000 کا انجیکشن ہے اس سے تقریباً 60 انجیکشن بنتے ہیں. تو دس از دا ہول بیک گراؤنڈ اینڈ دس از دا کرنٹ سچویشن آف دیٹ ڈرافٹ وچ از ان دا CM سیکریٹریٹ ایٹ دا مومنٹ. سر تھینک یو ویری مچ. سر اب اس میں میں پروفیسر معین آپ بھی اس کے اس پینل میں شامل تھے. رائٹ ناؤ ابھی الاؤڈ ہے ویسٹرن لگانا, فالوئنگ آل دیز, یس اور نو, کہ ہم لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے, اور اگر ہم یہ ساری جو اس میں ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک انجیکشن ہے اس سے تقریباً 20, 25, 30 ڈوزز بنتی ہیں, تو اس کو کس طرح, ہم نے تو یہ اس لیے لگا رہے ہیں نا کہ یہ سستا پڑتا ہے. اگر ہم نے اس میں سے بنانی 4 ڈوزز ہیں تو وہ تو پریکٹیکلی ڈوزز بنائے. انہوں نے کہا کہ آپ ایک انجیکشن ایک وقت میں کھولیں, 20 پیشنٹ کو لگا دیں. سر لیکن اگر یہ تو بات ہو رہی ہے نا بڑے ہاسپٹلس کی اور بڑے شہروں کی, اگر کہیں پر فرض کریں کسی نے پرائیویٹ کلینک میں اگر لگانا ہے اور اس کے پاس 4 مریض ہفتے کے آتے ہیں, یا وہ پول ان کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اس میں اب وہ کیسے لگائیں؟ اب اسی طرح کسی چھوٹے شہر میں چلے جائیں, چھوٹے نہیں چلیں, ساہیوال ہو گیا, اوکاڑا ہو گیا, کوئٹہ ہو گیا. ہم نے یہ پوائنٹ بھی ریز کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر ود ان اے سٹی دیر آر 4-5 ہاسپٹل, تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل آئیڈینٹیفائی کر لیں فور اے ویسٹرن, تو سب وہاں پر پول کر کے انہوں نے یہ ہمیں سجیشن آگے سے دے دی. سر آپ اس پہ ذرا اپنا ڈیلیبریٹ کریں. اچھا تھینک یو شہزاد. اس میں امپورٹنٹ یہ تھا کہ انہوں نے جو بین لگائی تھی, انہوں نے بیسیکلی جو ڈرگ تھی وہ وڈرا کر لی تھی, جو بیچ تھے. اس کے بعد جو لیٹر آیا انہوں نے وہ بیچ ریلیز کر دیے. ایز سچ یہ کوئی لیٹر نہیں آیا کہ آپ نے ویسٹرن لگانا بند کر دیں,
آئی کے لیے وہ ایز سچ کیونکہ بیٹھے ہوتے تھے جو ڈرگ کنٹرولر تھا وہ یہی ہمیں بتا رہا تھا کہ وہ ہم نے نہیں آیا. ابھی بھی میرے خیال میں الشفا ٹرسٹ والے انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دی ہے, ایز سچ وہ نہیں ہے. لیکن جس طرح اسد صاحب نے بتایا یہ ہمارا کی رول تھا اس کے اندر کہ وہاں بیٹھ کے ڈسکشن ہوئی. جہاں تک وہ کہتے ہیں نا کہ تھیٹر میں وہ لیمینر فلو ہوڈ ایک چھوٹا آئٹم ہے, یہ میرا تو 5-6 لاکھ کا آئٹم ہے, لیکن ہم نے ان سے ڈسکشن کی تھی کہ ہم 2-3 گھنٹے کے لیے بھی آنکھ میں کام کرتے رہتے ہیں تو وہ ایک انجیکشن نکالنے میں ہمیں کیا ایشو ہے. تو وہ پھر بعد میں ہم نے اس کو نکلوا دیا, پھر انہوں نے ڈال دیا اس کے اندر. لیکن اب وہ آخر میں میری ملاقات ہوئی, وہ کہتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب اب کرتے ہیں تو 2 گھنٹے کے اندر لگا دیں. تو میں نے کہا اگر وہ جس طرح اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 30,000 والا انجیکشن بھی ہے ہمارے پاس اور چھوٹی جگہ بھی ہے, تو زیادہ زیادہ 10 انجیکشن نکلتے تو 3,000 کا ایک پڑ جائے گا. تو پہلے 1,500 کو ملتا تھا, تو مریضوں کے لیے تو پھر بھی بہتر رہتا ہے. اور اگر اس سے بھی تھوڑا ہوگا تو پرائز 5 تک چلی جائے گی, لیکن آپ کے اپنے لیے سیفٹی تو بڑھ جائے گی. چونکہ یہ دیکھا کہ وہ سوڈوموناس واز دی آرگنزم وچ واز مین نکلا اس میں ٹرانسپورٹیشن میں, اور وہ کنٹامینیشن کا سب موسٹ کامن آرگنزم ہے بھی وہی, اور اس کی وجہ سے ملٹیپل لوگوں کو ہوا. تو ہمارے لیے انہوں نے یہ تو کر دیا پوائنٹ بلینک کہ آپ اس کی جو کمپاؤنڈنگ ڈسپینسنگ ہے وہ بند کر دیں, یعنی کہ شوکت خانہ میں یہ باقی جگہ جہاں سے بنتے تھے وہاں سے نہ بنے. لاہور میں وہ جگہ ایک تھی سائرہ میموریل, وہاں پہ بن رہا تھا, تو شک یہ تھا کہ وہاں سے جو بیچ نکلا ہے اس کے اندر ایشو آئے ہیں. لیکن چونکہ وہ اتنے میس لیول پہ ہوا اور پھر لوگوں کی بائی لیٹرل ہوئی, ابھی بھی ان کے بیچ میں کیسز چل رہے ہیں, بیچ میں اس کی پروب چلتی رہتی ہے بیچ میں. لیکن پہلے سی ایم تک گئی تھی یہ سمری, سی ایم صاحب نے پھر واپس بھیج دی کہ وہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں آ گئی. ہیلتھ کیئر کمیشن میں بھی اسد صاحب بیٹھے تھے اور بھی لوگ آئے, پھر جلیل صاحب کے ساتھ ہوئی جو ہیلتھ منسٹر تھے جاوید اکرم صاحب, انہوں نے بھی کی. سارا کچھ ہو گیا تھا, پھر انٹرم گورنمنٹ ختم ہوگی, تو پھر اب میرے خیال میں اب دوبارہ سے نئے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے ہم آگے ہم او ایس پی میں جاوید چودھری صاحب بھی اس دن بیٹھے ہوئے تھے, تو یہی ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہم جا کے ایز او ایس پی لاہور کے فورم سے جا کے منسٹر صاحب سے مل کے اس کو پٹ فارورڈ کرا کے آگے تھرو کرائیں گے. تھینک یو سر. جنرل مظہر سر, 2 کوئریز ہیں. ون از اب یہ جو اس پہ لگ گیا کہ آپ نے لیمینر فلو بھی کرنا ہے, آپ ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے, واٹ آر دا بیسٹ پریکٹسز ابراڈ, انڈیا میں یا یورپ میں یا امریکہ میں ریگارڈنگ اے ویسٹرن, کیا وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور کیا وہ ایک جو وائل نکالتے ہیں اس کو کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں سر؟ باہر کسی جگہ ٹرانسپورٹ نہیں ہو رہا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی 2005 کی بات, جو ٹرانسپورٹ مجھے ابھی اچھی طرح یاد ہے, اس انجیکشن ٹرانسپورٹڈ فرام یو ایس اے ٹو پاکستان آن اے کولڈ چین ڈبے میں, اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو میں نے پہلے پریزنٹیشن میں دکھایا بھی تھا, جب اس کے اوپر باہر وہ سیل تھا, کمپاؤنڈنگ فارمیسی سے بنتا تھا, اس پہ لکھا تھا اٹ کین بی یوزڈ فار 2 weeks, ودن 2 weeks. تو یہ میں آپ کو پہلا انجیکشن بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ورڈ ہے کمپاؤنڈنگ فارمیسی, اینڈ وٹ ڈز دیٹ مین کمپاؤنڈنگ. جو کمپاؤنڈنگ فارمیسی ان یو ایس اے, وہ ایک ان کی گریڈز ہیں 1 2 3 4, جہاں ہم ایک طرح سے جو وہ ان کی پوائنٹ یہ بن جاتی ہے جس پہ ڈبیٹیبل ہوتا ہے کہ جب جو یہ کمپاؤنڈنگ فارمیسیز ہے 2 فارمیسیز جس میں یہ لیمینر فلو ہوتا ہے. سو دیٹ از 1 point کہ بنتا ہوا ہے. لیکن ٹرانسپورٹیشن پہ انہوں نے دے ہیڈ گیون کہ جو آپ انجیکشن بناتے ہیں, بنا کے آپ 2 ہفتے تک اس پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. لیبارٹری جو فارمیسی بناتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ 2 ہفتے تک وائبل ہے, فلانی ڈیٹ بنی اور 2 ہفتے بعد ایکسپائر ہو جائے گی. اینڈ ٹرانسپورٹ جیسے آپ کی ہر دوائی کے نیچے لکھا ہوتا ہے, جو مطلب کولڈ چین والا کہ اس ٹیمپریچر میں لیں, تو یہ تو وہاں بالکل چل رہا ہے. Thank you, sir. Professor Umar Sehgal, I have 2 queries from you. Number one, you were heading one of the biggest hospitals in Lahore. آپ ROP جی آپ سے سوال ہے جی, آپ ROP کے بچوں کو بھی یہ ویسٹرن لگا رہے تھے, آپ کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ اس میں شامل تھا. اس سے کیا امپیکٹ ہوا ہے؟ ہیو موسٹ آف دا پیرنٹس شفٹیڈ دیئر چلڈرن ٹو دی ادر 2 drugs, یا وہ انہوں نے لگانے چھوڑ دی, اور لگانے چھوڑ دی تو اس میں تو ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے, اینڈ وداؤٹ اے ویسٹرن آپ پھر اس کو کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ تو یہ جو امپیکٹ ہماری پاپولیشن پہ کس حد تک آیا ہے ان دا لاسٹ 6-7 months؟ اچھا, ایک تو یہ چیز ہے کہ ROP کی اسکریننگ اتنی اچھی ہو تو ROP کی اسکریننگ میں آپ کو اس لیول تک پہنچنے کی اللہ کرے ضرورت نہ پڑے. اگر ہو تو نہیں ضرورت پڑتی, لیکن اگر آپ کو سم ہاؤ یو مسڈ آؤٹ تو یو ہیو نو چوائس بٹ ٹو گیو دیم دا آپشن آف آئدر دا اینٹی VEGF اور دا لیزرس. اب ہوا یہ کیونکہ پہلے تو کیونکہ ہم نے تو 2-3 پیپرز بھی کر دیے کہ وی ڈنٹ ہیو دا فائنانشلی وی ور ناٹ دیٹ اسٹیبل انف دیٹ وی کین
afford the high-priced anti-VEGFs. So we were looking at bevacizumab. And jitne bhi humne bevacizumab liya कि alhamdulillah we didn't have any issues. So अब जब ये बैन हुआ है तो उसमें क्योंकि चॉइस कोई नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि डू एंड डाई वाली बात है. आप पेशेंट बेबी आपका ब्लाइंड हो रहा है, तो वी कन्विंस द पेशेंट्स, हम मजबूरी अपनी हाथ सामने रखते हैं कि जी वी हैव नो चॉइस, द चाइल्ड गोज टू ब्लाइंड, बट देन वी हैव टू डू इट बायलैटरल ऑल्सो. जबकि बायलैटरल अलाउड अगर नहीं भी है, लेकिन वे द आरओपी बेबी इज कंसर्न्ड, वी हैव टू डू इट बिकॉज अगर आप हफ्ता भी वेट करें, कुछ देर भी वेट करें, तो आप सिटिंग ऑन अ वॉल्केनो, तो दूसरे दिन हफ्ते तो क्या कुछ घंटे बाद आपको नज़र उसकी स्टेज बदल रही होती है. सो उसमें आपको एक्सपेंसिव अगर इंजेक्शन लगाना पड़ता है. अब हम उसमें देयर नो टू वेज अबाउट इट. हम उनके गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, वी टेल देम, काउंसिल देम एंड वी से कि अब इसकी, और हम उसको फाइनेंशियली बताना शुरू हो गए कि देखें अगर आप लगाएंगे दोनों आंखों पे लगेगा, जितना डोज लगेगी, तो देखा जाए तो आपको हाफ डोज पड़ी है. सो एथिकली मे बी इनकरेक्ट टू यूज़ वन वाइल of high priced anti-VEGF, but usko it's a fight or a struggle between a blinding eye and financial and ethical कि आपको लगाना है. So अगर आप proper तरीके से theatre में करें with an anesthetist there or those kind of patients के babies के parents तैयार होते हैं, then we start using our own donation money also. So ऐसे बड़े अच्छे लोग भी हैं जो फिर आपके अपने डिपार्टमेंटल जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमें डोनेशंस की, वो हम खुद पैसे निकाल के अपने इन बच्चों के लिए फिर हमने एंटी VEGF कर दिया हुआ है. बट वी आर यूजिंग इट एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग इट ऑन अ बायलैटरल बेसिस. नाउ देयर इज अ डिबेट विद इट्स एथिकल और नॉट एथिकल. थैंक यू मैडम. प्रोफेसर सनाउल्लाह सर, आपसे मेरा जो क्वेश्चन है दैट इज़, अगर इन सारे इफ्स एंड बट्स के साथ वी आर अलाउड टू स्टार्ट वेस्टर्न इन KPK, आप पेशावर के अलावा, you think this would be practically applicable, and if yes, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, and if no, तो फिर हमारे पास और क्या option? Thank you very much, Shehzad, and also I'm thankful to all the organizer of Islamabad OSP कि उन्होंने anti-VEGF का ये topic select किया. Basically, for me, anti-VEGF in Pakistan means Avastin. उसके अलावा बिकॉज कॉस्ट का जो इशू है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरी तरफ सोच भी नहीं सकते प्रैक्टिस मासेस के लिए, कम्युनिटी के लिए. मैं अपने प्रोविंस के कुछ जो सर्वे मैंने किया था तो उसके मुताबिक हमारे एविस्टिन का जो नेशनल लेवल पे वो बनेगा वो हमारा 1/3 है सिर्फ डायबिटिक रेटिनोपैथी को ट्रीट करने के लिए. एंटी-VEGF का 1/3 है डिफेंस बजट का आपका. ये एक डिजीज़ में एक पैथोलॉजी के आप डील कर रहे हैं और एंटी-VEGF वो भी पब्लिक सेक्टर में एविस्टिन का. अब आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट में आप जाएंगे तो क्या हाल होगा आपका. हमारे बेसिकली इसमें अगर हम देखें ना तो स्टेक होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, अथॉरिटीज़ भी हैं, फार्मा कंपनी और डिस्पेंसिंग वो चीज़ें भी है, फार्मेसी पीपल भी हैं, हम डॉक्टर्स भी स्टेक होल्डर्स हैं और पेशेंट्स भी हैं. हमें हर लेवल पे काम करना होगा. अब जो प्रोटोकॉल बना है ये बेसिकली तो बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल नज़र आता है और होना भी चाहिए. प्रोटोकॉल्स होने चाहिए बिकॉज जब भी ऐसे ड्रग्स ऑफ लेबल यूज़ होंगे तो बग़ैर प्रोटोकॉल के उसमें बड़े इश्यूज आएंगे. लेकिन अगर प्रैक्टिकली जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हम इसको ग्राउंड पे लेके जाते हैं तो फिर बहुत कम जगह में ऐसे मिलेगी जहाँ पे लेमिलर फ्लो अवेलेबल हो, जहाँ पे फार्मेसी अवेलेबल हो जो आपको डिस्पेंस कर देंगे, वो एक ही रूफ के नीचे ये सारी चीज़ें. तो मेरे ख्याल में इस प्रोटोकॉल के साथ ग्राउंड पे अगर इसको लेके जाएंगे तो ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये प्रैक्टिकली हो नहीं सकेगा. थैंक यू सर. Dr. Hena, you are probably one of the few die-hard medical retina specialists, and I'm sure you have been injecting a lot of bevacizumab in the last few years. What is your take on this whole issue? I'm going to be very brief, and to be very honest, I feel very humbled to be part of this panel of, I don't think I deserve to be here in terms of seniority, but as member of Medical Retina Association and by virtue of the colleagues that I've been interacting with and those that have been contacted me, I was requested to come here and express opinions on behalf of everybody, sir. So the first thing is that we have no moral grounds to
ban bevacizumab, a drug that has been proven in safety and efficacy, and especially cost effectiveness, jab worldwide sabse zyada ye use ho rahi hai, and certainly not for more than 6 months. So morally, ethically, we all as ophthalmologists, that government people, as DHOs, should feel that obligation, that there are now patients who are losing their vision just because it has not been available, and that pressure should be on all of us. But right now, as much as I would advocate Avastin to come back, I also have the doctor's interest in mind. It was a very tragic loss of 70 eyes, but it was also soul-crushing for the doctors who had administered those injections. And that's, it's enough to scar anybody for life. So all those doctors is also going through that pain, right? And I can only feel for Professor Moin and Professor Asad, who had to accept the wrath of what was initially going on in those days. I believe it should have been more of an ophthalmic society ka face that should have been forward, rather than one professor saying one thing or the other. I think the society should have stood up. I still think the society has a long role to play, because as a doctor now, I have two main concerns. End off to phir bhi hoga, sir. Agar aap prepared vials ko sadak se utha bhi denge, wo vial to phir bhi travel kar rahi hai. चाहे आप हॉस्पिटल को दे रहे हैं, डॉक्टर को दे रहे हैं, या कंपाउंडिंग फार्मेसी को दे रहे हैं, दैट वाइल विल स्टिल बी ऑन द रोड. सो इफ द एसओपी विल बी बेस्ड ऑन द सड़क, इट विल हैव टू अंडरटोन्स. वन, कि आप इसको सड़क से उठा दें, एंड ऑफ ख़त्म हो जाएगा. और फिर जब एंड ऑफ होगा, जिसमें किसी का शायद कसूर ना हो, तो फिर मुझे कौन सेव करेगा? एज अ डॉक्टर, आई नीड टू बेयर द ब्रंट ऑफ 3 things. Avastin was indicated, which the OCT will show me. Number 2, the proper consent was taken, which most of us do. And number 3, that the patient was told and all SOPs were followed as per the doctor, right? Uske baad ek pura team effort hai. Sir, agar aap Avastin ko dispense karna bhi mere pe dal denge, I'm not qualified. It's the pharmacist that has to do this. I visited Shifa International Pharmacy before I started dispensing from them. They're doing an excellent job. So as a doctor, my concern is, मैं 8 साल से Avastin की एक proper SOP अपनी तरफ से follow कर रही हूँ. I have had but 1 case of acute post-injection endophthalmitis in 8 years. Why should I all of a sudden start dispensing this injection on my own and then add the bear of so this undertone, this assumption कि vial को सड़क से उठा दें, वो it's not going to happen. And as आपकी इस query पे एक मैं sir, before we open the discussion for the audience, प्रोफेसर असद असलम सर, एक मेरी क्वेरी है. अगर मैं, जैसे उन्होंने कहा कि आप एक सेटअप बना लें जिसमें सारे लोग उस शहर के आके कर लें. फॉर एग्जांपल मैं एक सेटअप बनाता हूँ और मैं उसमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल आइडियल रख देते हैं और उसमें एंड ऑफ होता है. हैव द अथॉरिटीज़ बीन सेंसिटाइज्ड रिगार्डिंग दी normal percentages of endophthalmitis in different surgeries regarding the eye? क्योंकि हमने जो पिछले 2-3 साल में देखा है कि जहाँ पर एंडोफ्थेल्माइटिस हुआ है वहाँ पे हेल्थ केयर कमीशंस का जो रोल है वो उन्होंने उस इंडिविजुअल ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को बहुत नेगेटिव तरीके से डील किया. तो इस पे ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए. वैसे मैंने शुरू में बताया कि हमने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि देयर इज़ नो पार्ट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, और कोई भी they believe that this is not a fault of ophthalmology, this is part of transportation and man handling of the injection. 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर और भी बता दूँ जो डिस्कशन में हुई थी, ताकि सब लोगों को ज़रा उसका भी पता चल जाए. 3 केसेस थे जिनमें बायलेटरल इंजेक्शन लगा. बायलेटरल ब्लाइंड पीपल, द पर्सन पेशेंट बिकम ब्लाइंड, और उन्होंने कमेटी ने डिस्कशन हुआ कि इनको क्या करना है, कि क्या इनको पीएमडीसी को भेज दें इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए. हमने स्टैंड लिया वहाँ पर कि नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मेंशन है, बायलेटरल लगता है. लेकिन फिर भी उन्होंने मिनट्स में डाल दिया कि इनके केसेस भेज दें आप कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए. हमने अपने डिसेंटिंग नोट लिखा कि नहीं, इट वाज नेवर डिस्कस, तो वो विड्रॉ हो गया. दूसरी चीज़ मैं आपको मैल प्रैक्टिस की भी थोड़ी सी बता दूँ. कमेटी ने ये भी प्रूव करके हमारे सामने रखा कि लगा इंजेक्शन अवेस्टिन है, पेशेंट को आइडिया कह के लिए. मैं एक वन ऑफ द सिटी इन पंजाब, इंजेक्शन अवेस्टिन लगा है, पेशेंट को कहा गया आइडिया लगा है. तो बात चीज़ें हैं जिनका हम जवाब ही नहीं दे सकते वहाँ पर. ठीक है, थैंक यू सर. एनी क्वेरीज फ्रॉम द ऑडियंस? सर माइक दीजिएगा जी. बेटे माइक इधर ले आए.
سر میرے خیال میں حکومت کو یہ سمجھانا کہ انفیکشن ٹریول کے دوران نہیں ہوتا ہے. انفیکشن تو وہ وائل پہلے سے ہوگی جہاں سے سب کو لے کے دیے گئے. یہ اب تک نہیں سمجھا سکیں تو آئندہ بھی نہیں سمجھا سکیں گے. میرے خیال میں اس کا صرف ایک حل ہے, اور وہ یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں کسی سے بات کی جائے اور ان کو پرمیشن دے کے دیا جائے کہ وہ سنگل ڈوز پریپیئر کر کے مارکیٹ میں لے کے آئیں, تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. سر اس میں ایک پرابلم یہ آئے گا کہ اگر وہ ڈسپینس کرتے ہیں تو جیسے جنرل مظہر نے بتایا کہ اٹ ہیز 2 weeks شیلف لائف. اب وہ اگر 2 weeks شیلف لائف میں وہ یوز نہیں ہوتا تو وہ پھر ان کو نقصان ہوگا, وہ پھر ہم اس کے علاوہ لگائیں گے. وہ جیسے آپ کی وائل بنی ہوئی ہے جس میں سے آپ 40 ڈوزز لے لیتے ہیں, ویسے ہی وہ ایک وائل انڈسٹری بنائے تو اس کی تو شیلف لائف 20 نہیں ہوگی نا, اور اس کو وہ کریں سنگل ڈوز کی وہ بنائے اور مارکیٹ کرے اس کو, اس کی تو شیلف لائف نہیں ہوگی نا. اس پہ وہ ویلنگ اس لیے نہیں, اب تو وہ آئی اسپیشلسٹ کو انجیکشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے, بیکاز وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ان کا تو قصور ہے ہی نہیں نا. دیکھیں وہ نام ان کا خراب ہو رہا ہے. ایک کمپنی اگر بنائے گی تو وہ جہاں سے سورس ہے لینے کی را مٹیریل, وہ وہاں سے را مٹیریل لے گی اور آپ کو سنگل ڈوز بنا کے دے گی. جیسے اور انجیکشنز آتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک کم اماؤنٹ کا, بجائے اس کے کہ 40 ڈوزز کا بنے, تھوڑے سے اماؤنٹ کا بن کے. سر the suggestion بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر شہزاد افتخار. سر مائی کاؤنٹر آرگومنٹ از کہ اینی فارماسیوٹیکل ڈسپینسیشن انٹرنیشنل لا کی وائلیشن نہیں ہوگی, بیکاز اوبیسلی یہ روش کا پروڈکٹ ہے. آگے کوئی کمپنی ان کا روش کا پروڈکٹ لے کے, یا تو ہم لوکل مالیکول مینوفیکچر کریں, تو وہ تو انڈیا میں بن رہی ہے, تو ہم اگر ڈالیں گے اس کو نہیں, ہاں بنا لیں گے. اینی ادر کوئریز سر؟ سوری, آپ نے مائک ادھر دے دیں. شہزاد کہا تھا کہ شاید کوئی ہاسپٹل آلریڈی یوز کر رہا ہے, تو کراچی میں بھی ہمارا ہاسپٹل جہاں میں کام کرتا ہوں وہ آلریڈی کر رہا ہے. اسد صاحب نے کہا تھا کہ 9th کو کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور اب اس کے منٹس اور وہ اپروول ہوگا. سو آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ وائی کپل آف ہاسپٹلز آر اسٹل یوزنگ اٹ اینڈ ناٹ ادرس. دوسری میری کوئری ہے کہ بڑے ہاسپٹل کتنے ہیں, گنے چنے ہوں گے ہر شہر میں, ان کی فارمیسیز اویلیبل اور وہاں پہ بن جائے گا. واٹ اباؤٹ ہنڈریڈز آف کلینکس؟ آئی ایگری وتھ ہینا کہ آل آف اے سڈن وہ سارے کلینکس اپنی جو ہے وہ لیمینر فلو بنائیں گے اور فارمیسی بنائیں گے اور اس کے اندر ایویسٹن بنے گی, اینڈ دین گاڈ فاربڈ اگر پھر بھی ہوتا ہے تو دے ول بی رسپانسبل اور دے ول بی لیبلڈ ایز رسپانسبل. سو یہ وہاں پہ جہاں پہ بھی ڈسکشن ہوا یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ادروائز ول اسٹل بی بلیم, بیکاز اینڈوفٹلمائٹس ایون آفٹر کیٹریکٹ سرجری certain number of patients can happen. It can happen to anyone. Professor Nadeem sir. Discussion. This is the need of the hour, and everybody in this hall is in need of this medicine. My query and question to the committee who represented ophthalmologists in the government committee, that when they asked you that this laminar flow will have to be done in one particular place and you can use 20 or 40 injections and it cannot be transported, how did you agree to them? Because it is not practically possible. And if it is possible, then you should tell us the mechanism. How is it going to be possible? How the ophthalmologists can, all the ophthalmologists can pool at one place and get all the injections done for all their patients. اور اس کی کیا گارنٹی ہوگی کہ وہاں پہ اسٹرلائزیشن اور ہر چیز جو ہے وہ اتنی اپ ٹو دی مارک ہے کہ کوئی پیشنٹ انفیکٹ نہیں ہوگا. تو کسی ایک جگہ پہ 40 انجیکشن تیار کیے گئے ہیں اور وہاں 20 آپتھلمولوجسٹ اپنے 2 پیشنٹ لے کے جا رہے ہیں اور 40 انجیکشن کٹھے وہاں لگائے جا رہے ہیں, اور اگر وہاں کنٹامینیشن ہوگی تو 40 کے 40 پیشنٹ گئے. تو اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تھی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا میں جواب, اگر اس کا جو جواب ہے اس لیے میں, کیونکہ ایک میں نے 1.5 پیج کا لیمولر فلو کے اگینسٹ لکھا تھا. یہ جب سارا کا سارا فائنل ہو رہا تھا تو میں نے اس کے سیپریٹ پیجز پہ کہ اٹس ناٹ الاؤڈ, اٹ کین ناٹ بی ڈن. ہم جو بات کرتے ہیں کہ ایون جو ہم ٹریننگ کی بات کرتے ہیں, ہم ایک انسٹیٹیوٹ سے دوسرے انسٹیٹیوٹ میں پی جیز اینڈ آل دیٹ کو کولیبریٹ نہیں کر پا رہے بیکاز اٹس ناٹ الاؤڈ. ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ڈو کہ جی پبلک ہاسپٹل ایک سلیکٹ ہو جائے
اور دوسری جگہوں کے آ کے وہاں پہ کریں. ابھی ریویمپنگ ہو رہی ہے, اس ریویمپنگ میں ایک ہاسپٹل پہ جو بوجھ پڑتا ہے وہ رو رہے ہیں اور دوسرا ویٹنگ. سو اٹس ناٹ پاسبل. سو لٹرلی 2 pages 1.5 page کا پورا ڈیٹیلز لکھ کے سبمٹ ہوا تھا, سائن بائی ایوری بڈی. اٹ واز سائن بائی پروفیسر معین صاحب, پروفیسر اسد صاحب, میرے اور جو اور سارے بیٹھے تھے, ہم سب نے سائن کر کے بھیجا تھا. بٹ واٹ ہیپنڈ اوور دیر, why was it not followed? Because it was a unanimous decision that it will not be possible unless the government provides laminar flow to each and hospital and provides pharmacy to each and every hospital. So is shik ko nikal diya jaye. Lekin uske baad it went again. Please don't forget that the major burden of healthcare nowadays is taken up by the private sector. It's not the public sector that is catering to all the needs of the patients. تو اگر کسی فرض کریں میو ہاسپٹل میں یا جناح میں یا علامہ اس میں گنگا رام میں آپ سینٹر بنا دیتے ہیں ویسٹرن کا, تو جو پرائیویٹ سیکٹر والے کنسلٹنٹ ہیں وہ دن کے ٹائم, دوپہر کے ٹائم, رات کے ٹائم کیسے کون سے پیشنٹس لے کے کہاں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے کیسے ان کے آپریشن تھیٹر کو یوز کریں گے, اس کی اجازت ہوگی. Agreed, it's not. ہم یہی تو کہہ رہے کہ we said یہ possible نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہو رہا ہے. پوائنٹ از ٹیکن. اس پہ ابھی ہم آخری, میڈم آپ اپنا آخری کمنٹ دیں, دین 1 question فرام افتخار ترین اینڈ دین ویل ٹیک دا فائنل کمنٹس فرام دا چیئر آف دا سیشن بیکاز وی آر اوور رننگ دا ٹائم. سر, بینگ اے ٹرینی آف جنرل مظہر, مجھے 25 سال پہلے سکھا دیا گیا تھا کہ ڈونٹ کم ٹو می ود اے پرابلم unless you have a solution suggestion with it, right? So my personal solution would be کوئی ایسا ایس او پی کا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہو رہا تھا ان ٹرمز آف دی اماؤنٹ آف گرتھ آف ایواسٹن دیٹ ہیز بین انجیکٹڈ ان پاکستان ورسز اے کلسٹر ہاؤ ایور ٹریجک اٹ مے بی. فارمیسیز ور ورکنگ ویری ویل. اس میں سر اگر کوئی خیر نکالنی ہے نا, تو جو یہ سب اسٹینڈرڈ فارمیسیز مشروم کر گئی ہیں ان کو بند کر دیں, اینڈ دا ڈی ایچ او شوڈ بی رسپانسبل. نمبر 1. نمبر 2, سر اگر کسی نے غلطی کی ہے اور اگر آئلیہ کو آئلیہ کہہ کے ویکسین لگایا ہے, سر غلط کو غلط, صحیح کو صحیح کریں. جی بالکل ٹھیک ہے, جو غلط ہے اس کو بچانے کی کوشش کرنے میں. جی ایگری. ڈاکٹر افتخار ترین آپ دیجیے. السلام علیکم ایوری بڈی. I will share my personal experience with our institute where I am working, Alpers Eye Hospital, Quetta. We took permission from government and we are not again coming under the Punjab Healthcare Commission's their recommendations. So we got permission from our own provincial healthcare systems. So they allowed us. We are personally we are preparing over there by Professor Asad Aslam Khan. There was we are given with some incubators which were used for laboratory. So we are dispensing in that incubator, and beside that incubator we are injecting at least 60 patients per day. But fortunately where we have very high level of post cataract surgeries infection in that institute, alhamdulillah, Avastin have not given us such a problem. Sir, thank you. Before we close this session, let me summarize it, and I would in the end request the chair of the session to give his final comments. Okay, as Ophthalmological Society of Pakistan, we need to stand together on this issue. یہ ایشو صرف ہمارا نہیں ہے, یہ پیشنٹس کا ہے. جب تک اگر اس کو جتنا ڈیلے کریں گے, جو میگنیچیوڈ آف بلائنڈنس ہونی ہے وہ پرابیبلی کوئی امیجن نہیں کر رہا کہ کہاں تک جانی ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو میک اے کمیٹی ود ان دی او ایس پی, جو ابھی آلریڈی ہیں ان کو مزید ریفائن کر کے سجیشنز فارمولیٹ کریں جو پریکٹیکل ہوں, جو گراؤنڈ پہ پاسبل ہوں, ان کو اپلائی کرنا. اور وہ پھر دین اٹ وڈ بی آر جاب ٹو کنونس those sitting in the center in Punjab, KPK, Balochistan and Sindh کہ we are the experts on this. اس پہ اگر ہم یہ چیز ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں, باقی میل پریکٹس تو دنیا میں ہر جگہ ہو رہی ہے, وہ انڈیویجول لیول پہ ہو رہی ہے, اس کی ذمہ داری تو کوئی نہیں لے سکتا. بٹ ایز اے گروپ وی نیڈ ٹو فارمولیٹ تھنگس کہ جس پہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ یہ چیز ہو سکے. پروفیسر پی ایس مہر سر, کائنڈلی گیو دا کلوزنگ کمنٹس. Okay, thanks Shahzad, thanks the panelists for your views. The problem is, that is because of some unscrupulous characters, the thing has started. We got a bad name for our doctors, physicians, as well as our patients has suffered.
But look at the thing, you know, in the aftermath of this injection, the people who were supposed to get this injection for several months could not get this injection. They were diabetic patients, they have vascular problems, and everybody suffered. I think that the medicine is being dispensed at the places which is hygienically not right, you know, so I think government has to regularize its use, you know. And I feel that OSP has a role in this to play, that we should advise the government exactly what to do in this kind of a matter, you know. So I think we will come back to you, Shahzad, that we should document certain things, say what our panelists think, and we should propose and then forward to the government. Thank you very much, sir. I thank the chairman, the co-chairman, and the honorable panelists and the audience for all the healthy discussion, and inshallah we will try this time to make all this discussion turn into practical actions.